جب رشتہ داری اخلاق کی بنیاد پر، شرافت کی بنیاد پر جوڑی جاتی ہے بھائی، تو اس کے اثرات بڑے اچھے نصیب ہوتے ہیں، پھر خوبیوں پہ نظر ہوتی ہے۔ لیکن جب رشتہ داری لالچ کی بنیاد پر اور غرض کی بنیاد پر ہو تو پھر خوبیاں نہیں دیکھی جاتی، پھر کمیاں ہی دیکھی جاتی ہیں۔ اور جب بھی بات کرے گی تو وہ یہی کہے گی، جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں مجھے تو یہاں چین ہی نہیں ملا، جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں میرے تو زندگی ہی عذاب بن گئی ہے۔ اور حدیث کے لفظ ہیں، فرمایا عورتیں جو جہنم میں جائیں گی نا، ایک تو وہ بد زبانی کی وجہ سے جائیں گی اور دوسری ناشکری کی وجہ سے جائیں گی۔ تو آج دیکھ لیجئے گا، مرد صبح سے شام تک محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں گھر والوں کے لیے، اپنی خوشیاں تو اس کی کہاں ہوتی ہیں یار؟ حالانکہ حکم یہ ہے کہ 30% اپنے اوپر بھی خرچ کرو، وہ تو 30% بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا، وہ جو کماتا ہے لا کے جو ہے وہ گھر والوں کو دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر گھر والے اسے دو محبت کے جملے کلمات نہ کہیں، بیوی حوصلہ افزائی کرنے والی ہو، بیوی دل جوئی کرنے والی ہو، محبت دینے والی ہو، تو زندگی خوبصورت لگتی ہے۔ اور اگر گھر کا ماحول اس طرح ہو کہ بیوی کی طرف سے رویہ اچھا نہ ہو، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں عورتیں اس لیے جائیں گی کہ وہ ناشکری کریں گی یا وہ اپنے خاوند کی نافرمان ہوں گی۔ اور جنت میں جو عورتیں جائیں گی کس عمل کی وجہ سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں، اور عورت اگر 4 کام کر لے تو فرمایا کہ اللہ اس کو اختیار دے دے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے اس دروازے سے اندر داخل ہو جائے۔ وہ 4 کام کون کون سے ہیں؟ فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرے۔ فرمایا جس عورت میں یہ 4 چیزیں ہوں تو فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا اور اسے اختیار دیا جائے گا جس دروازے سے جی چاہتا ہے اس دروازے سے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور 4 لوگوں کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا نا، انہیں جنت میں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ وہ 4 لوگ کون کون سے ہیں؟ ایک فرمایا والدین کا فرما بردار، اور دوسرا وہ شخص جس نے سچی توبہ کی ہو، ایسی توبہ کہ جس طرح بکری کے تھنوں میں دودھ واپس جانا مشکل ہے نا، اسی طرح توبہ کر کے گناہ کی طرف پلٹنا اس کا اتنا مشکل ہو جائے۔ یہ نہیں کہ توبہ کی پھر توبہ کی پھر توبہ کر کے توبہ توڑ دی، میری اس توبہ پہ توبہ کر اٹھی، ایسی توبہ نہیں، یہ فیس بک والی توبہ نہیں، بلکہ سچی توبہ کہ گناہ کی طرف پلٹنا اتنا مشکل جس طرح بکری کے تھنوں میں دودھ پلٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایسا شخص اس کو بھی جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور تیسرا فرمایا وہ شخص جس کے ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں اور خرچے زیادہ ہیں، لیکن وہ اپنی اولاد کو حرام کا ایک لقمہ بھی ان کے پیٹ میں جانے نہیں دیتا، رزق حلال کھلاتا ہے، اوپر نہیں دیکھتا، نیچے دیکھنے والا مزاج رکھتا ہے۔ اوپر دیکھنے والے تو ظاہر ہے وہ کھرب پتی بھی ہو جائیں گے تو تسکین کے قافلے نہیں اتریں گے، خواہشات تو اتنی ہے کہ بھائی وہ تو پوری نہیں ہوتی نا۔ تو ایسا شخص جس کے ذرائع آمدنی تھوڑے اور خرچ زیادہ، لیکن اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں جانے دے گا، تو فرمایا اللہ ایسے شخص کے لیے بھی اعزاز ہے کہ جنت میں جانے سے اسے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ اور چوتھی وہ عورت جس نے اس حال میں دنیا سے گئی، وہ شوہر کی فرما بردار تھی، خدمت گزار تھی، اس کی رضا میں راضی رہنے والی تھی، تو میرے نبی فرماتے جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز بھی نہیں روک سکتی۔ تو فرما بردار عورتوں کے لیے جنت کی راہیں آسان، اور سعادت مندی کی نشانیاں حضور نے فرمائی نا 3 ہے۔ ایک فرمایا کہ گھر کشادہ ہو، بڑا گھر ہو، اور دوسرا فرمایا سواری اپنی ہو جو منزل تک پہنچا دے، اور تیسرا فرمایا کہ بیوی نیک ہو۔ اور حضرت علی کا بھی قول ہے 5 چیزیں سعادت مندی کی نشانی، ایک فرمایا بیوی موافق ہو، بھائی متقی ہو، اور اس کے بیٹے صالح ہو، اور ایک فرمایا کہ اس کے پڑوسی اچھے ہوں، اور 5واں فرمایا کہ اس کا رزق اس کے اپنے شہر میں ہو۔ یہ سعادت مندی کی نشانی کہ کسی کو اچھی بیوی نصیب ہو جائے۔